الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من الأشهر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا باسعادت اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے. گویا کہ رمضان المبارک کے دوسرا عشرہ بھی اختتام پر ہے، اور آج ہی رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے. رمضان المبارک کے تیسرے عشرہ میں 2 قسم کی عبادت بہت اہمیت کے حامل ہے. نمبر 1 اعتکاف کی عبادت، اور نمبر 2 کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں قیام کی عبادت. یہ 2 عبادت جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. اس تیسرے عشرے کی اہمیت 3 وجہ سے ہے. ایک تو یہ کہ اس عشرے میں اعتکاف کی عبادت کی جاتی ہے. آپ پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں اعتکاف نہیں کرتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی اعتکاف کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اس عشرے کی فضیلت ہے، اور اس عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من الاشهر الاواخر من رمضان، کہ تم لیلۃ القدر کو، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. چونکہ لیلۃ القدر بھی اس آخری عشرے میں ہے، اس وجہ سے بھی فضیلت ہے. اور نمبر 3، اس عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو اس آخری عشرے میں نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن ایک ہی مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کے نازل ہونے میں 23 سال لگ گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو قرآن کو نازل فرمایا، وہ لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. وہ قرآن جو قرآن کو سن کر کے صحابہ رونے لگتے تھے، صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جن کے بارے میں کہا گیا: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. لیکن آج ایسے مسلمان ہیں کہ مسلمان قرآن تراویح میں بھی سنتے ہیں، نماز میں بھی سنتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں.
جبکہ صحابہ فجر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ رونے لگتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سامنے جنت و جہنم ہے، جب جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا۔ لیکن مسلمان ایسے واٹر پروف بن چکے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن پڑھنے والے تھک جاتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کے لائق نہیں ہے اور یہ سمجھنا چاہتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کے حقوق میں سے یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیے، سمجھ کر کے اس پر عمل کیجیے۔ یہ صحابہ کرتے تھے، لیکن ہم نہ جانے کتنے لاکھ حفاظ کرام تراویح میں قرآن سناتے ہیں، لیکن قرآن سننے والے تراویح کے بعد فوراً نکلتے، کوئی اثر نہیں ہے ان کے اوپر، حالانکہ ان کے سامنے بھی جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، ان کے سامنے بھی اللہ کے احکام کا تذکرہ ہے، لیکن پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ قرآن جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر یہ قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ کے چتڑے اڑ جاتے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگتے۔ اگر اس قرآن کو انسان پر میں نازل کرتا براہ راست تو قرآن انسان کے چتڑے اڑ جاتے، لیکن اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ان کا رحم ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ چاہتا تھا، اپنے نبی کے ذریعے سے اصلاح چاہتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں قرآن کو نازل فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، ورنہ کس استاد کے اندر یہ طاقت اور یہ ہمت تھی کہ وہ کسی کو قرآن سکھا دیتے، کس حافظ کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ قرآن سناتے، ان کی زبان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن اللہ اور رحیم اور غفور اور کریم ہے جس نے قرآن کو سکھایا ہے، ورنہ کسی کے اندر یہ طاقت اور یہ ہمت نہ ہو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے اس قرآن کو امت کو دیا، ورنہ ڈائریکٹ اگر امت کے حوالے کرتے تو امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، تو ایک ہی مرتبہ میں نازل فرمایا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کا ڈیٹا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے حوالے کر دیا کہ جیسے ضرورت ہو اسی کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ڈیٹا لے کر کے جانا۔ وَمَا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جبرائیل امین بھی اترتے اللہ کے امر کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی کی رات ہے اور یہ رات طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس عشرے کی فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر بھی اسی عشرے میں ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اعتکاف کی عبادت کی وجہ سے اس عشرے کی فضیلت ہے۔ اب اعتکاف کہتے کس کو ہے؟ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے جو انسان اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے، اعتکاف کرنا چاہتا ہے، وہ انسان اپنی بوریا بستر لے کر کے مسجد میں آ جائے سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اور اعتکاف کہا جاتا ہے رکنے کو، ٹھہرنے کو۔ اعتکاف کو اعتکاف اس وجہ سے کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اعتکاف میں انسان مسجد میں عبادت کی نیت سے آخری عشرے میں کیا کرتا ہے؟ ٹھہرتا ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب کہتے ہیں کہ ایک انسان نظر مان لی، کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کی ادائیگی بھی واجب ہے۔ اور ایک ہے اعتکاف مسنون، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 راتوں میں
10 آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یہ اعتکاف مسنون ہے۔ اور ایک ہے اعتکاف مستحب کہ جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت فوراً کر لیں، تاکہ جتنی دیر وہ بندہ مسجد میں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، آخر عشرے میں جو اعتکاف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور ہجرت کرنے سے لے کر کے اس دنیا سے رخصت فرمانے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کی عبادت کی ادائیگی کی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، جس سال آپ اس دنیا سے رخصت فرمائے اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ تو سنت تو 10 ہی ہے، 10 دن اعتکاف۔ اور یہ اعتکاف پہلے لوگوں میں بھی اعتکاف پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ اعتکاف کی عبادت پہلے سے بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اہتمام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بیت اللہ کی صفائی کرو، کس کے لیے؟ ان طہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ٹھہرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی صفائی کا حکم کن کو دے رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ اگر کوئی مؤذن مسجد کی صفائی کرتا ہے تو اسے حقیر نہ سمجھے، انہیں کمتر نہ سمجھے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے۔ ہم اپنے دکانوں کی، اپنے مکانوں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے فیکٹریوں کی صفائی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے جو رب کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، انہیں کبھی کمتر مت سمجھیے گا، انہیں کبھی حقیر مت سمجھیے گا، کیونکہ یہ رب کی گھر کی صفائی کرتے ہیں، اور اس گھر کی صفائی کا حکم اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ تو یہ عمل پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے موقع پر یہ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنے بیویوں کے قریب مت جانا، ان سے آپس میں تعلق قائم مت کرنا۔ کب؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب کہ تم مسجد میں ٹھہرے ہو۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں بھی ہے، اعتکاف کہتے ہی ہے ٹھہرنے کو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور ان کے حواریوں کو، ان کے ماننے والوں کو بحر کلثوم میں جب غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو تھے وہ دریا کو پار کر کے ادھر گئے، تو وہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، بچھڑے کے بغل میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ گویا کہ اعتکاف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور وہ اپنے معبود کے پاس بیٹھ کر کے اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کیا کہ ہمیں بھی ایسے معبود کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں۔ تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس لیے میرے بھائیوں یہ اعتکاف جو ہے یہ بہت اہم عبادت ہے کہ انسان اس اعتکاف میں بیٹھ کر کے بیک وقت 2 فائدے حاصل کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی راتوں کو انسان حاصل کر لیتا ہے۔ جب کوئی انسان مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ پریشان ہے،
تو کیا کرتا ہے؟ کسی کے چوکٹ پر جا کر کے، کسی کے دروازے پر جا کر کے کھڑے ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور ان سے فریاد کرتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، میرے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، آپ کچھ دے دیجئے۔ جب تک کہ وہ دیتا نہیں ہے وہ انسان اس کے چوکٹ سے جاتا نہیں ہے، وہ تہیہ کر لیتا ہے کہ جب تک کہ آپ دیں گے نہیں میں آپ کے دروازے سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اسی طریقے سے مسلمان کو چاہیے کہ اعتکاف میں جب بیٹھ جائے تو گویا کہ وہ یہ سمجھے کہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہ فرما دے میں یہاں سے نکلنے والا نہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کے فضول باتیں نہیں۔ آج یہ ماحول دیکھیں آپ، اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جو مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ 4-5 آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں سب جمع ہو کر کے آپس میں بات کرنے لگتے ہیں۔ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے مسجد میں اعتکاف میں چیٹنگ کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ واقعی آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تو یہ تہیہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنی مغفرت کروا کر کے ہی یہاں سے نکلوں گا، اس سے پہلے نہیں نکلوں گا، میں موبائل استعمال نہیں کروں گا اس عشرے میں، اور لیلۃ القدر کو حاصل کر کے میں جاؤں گا۔ تو اس لیے جو بھی انسان سہولت اور آسانی ہے جس کے ساتھ میں، وہ اس عبادت کو ضرور انجام دے، وہ اعتکاف میں ضرور بیٹھے، کیونکہ بیعت کو 2 فائدے ہیں۔ ایک تو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اعتکاف میں بیٹھ کر کے اپنی گناہوں کی معافی بھی منگوا لیتا ہے، معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ اس کے بعد میں لیلۃ القدر کے اندر جو اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو بھی وہ انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جس کے پاس سہولت ہے، آسانی ہے، وہ انسان اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ اور دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے بیٹھتے تھے، وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے خدا کا دھیان جمایا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ علق کی پہلی ابتدائی 5 آیت اسی غار حرا میں نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کے کوہ طور پر گئے تو پھر اللہ نے کتنی اہم کتاب توریت نازل فرمائی۔ تو یہ چیز ہے کہ جب آپ دھیان لگائیں گے، جب اللہ کے لیے بیٹھیں گے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا فائدہ دیتا ہے۔ ایک انسان روزہ رہتا ہے اور بھوکے پیٹ میں جب اللہ سے فریاد کرتا ہے اور اللہ سے جب معافی مانگتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ اگر روزہ رکھ لیتا ہے وہ، تو اس کی ماں بار بار اسے دیکھتی ہے، اس بچے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتی رہتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی رہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ 5 سال کا ہے اور روزہ رکھ لیا اس وجہ سے۔ آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کیسے دیکھ رہا ہوگا کہ اللہ کے بندے 24 گھنٹے میں اتنے وقت تک کے روزہ رکھتے ہیں کہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، پھر اللہ معاف نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ ضرور معاف کرے گا، شرط یہ ہے کہ بندے اللہ سے معافی مانگیں گے تب۔ یہ بیٹھے بیٹھائے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آپ اللہ سے تڑپے، اللہ کے سامنے روئے اور مانگے کہ اللہ ہم نے جو گناہ کیا اس کو معاف فرما دیجیے۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر دیکھیں آپ کے لیلۃ القدر یہ تقریباً 1000 مہینوں سے بہتر اللہ نے کہا ہے، یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ امام ابن حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ثناء اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دونوں نے اپنے تفسیر میں، ایک نے تفسیر مظہری میں اور ایک نے تفسیر قرآن عظیم میں یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ وہ 40 سال تک کے اللہ کی عبادت میں گزارا۔ صحابہ سوچنے لگے کہ ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ عبادت کر لیا کرتے تھے، ہم کہاں اتنے دن تک رہ سکتے ہیں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ رات یہ بھی ہے کہ تیسرے عشرے میں۔ اب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ 83 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کرے، وہ لیلۃ القدر میں ضرور جاگے۔ لیلۃ القدر کے اندر، شب قدر کے اندر آپ دیکھیں مسجدوں میں جا کر کے گنے چنے لوگ موجود ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتے۔
کیوں؟ اگر ہم یہ کہتے کہ بھائیو میں 5 لاکھ روپیہ دینے والا ہوں، جو میرے ساتھ 10 دن رہے گا میں 5 لاکھ دوں گا، ہر مسلمان تیار ہو جائے گا۔ چلو 10 دن کی تو بات ہے، 10 دن رہ لوں گا، 10 لاکھ روپیہ لے لوں گا، 5 لاکھ روپیہ لے لوں گا۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم شب قدر کی رات میں جاگو، جو 83 سال عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن مسلمان سننے کو تیار نہیں۔ پیسے کا معاملہ آ جائے تو فوراً دوڑیں گے، لیکن یہ ثواب کا معاملہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر ایک رات عبادت کرو گے، تم ایک رات اگر جاگ لو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 83 سال عبادت کرنے کا ثواب دے گا۔ اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو عشرہ شروع ہونے والا ہے، ہم ضرور بھی ضرور جو 21، 23، 25، 27 اور 29 ہے، انشاءاللہ سب کو ہم جا کر کے سب راتوں میں ہم جاگیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ کی عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کریں گے اور اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں گے اور 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب ارادہ کر کے یہاں سے نکلے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس اہمیت کو، اس فضیلت کو ضرور ہم حاصل کریں گے۔ ورنہ میرے بھائیو صرف بات کرنے میں کوئی یہ نہیں ہے، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ شب قدر کس رات میں ہے، لیکن جب آپ مسجد کی طرف نکلے تو آپس میں 2 صحابی لڑ رہے تھے، تو اللہ نے اس علم کو اٹھا لیا، اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اللہ نے اس علم کو کیوں اٹھایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو اگر نہیں اٹھاتا تو پھر یہ جو امت جو ہے آج جو ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر 25 یا 27 یا 23 فکس کر دیتے کہ اسی رات میں شب قدر ہے تو بندہ ایک رات کی عبادت کرتا اور کہتا کہ میں 83 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر چکا ہوں اور مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب پوری سال عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ راز کو اس لیے چھپا لیا تاکہ اس آخری عشرے میں بندہ جو ہے یہ جو 5 راتیں ہیں، جو 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں بندہ جاگ کر کے اللہ کے سامنے فریاد کر کے اپنے گناہوں سے معافی تلافی کر کے اور اللہ کے سامنے جب گر گرائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی گارنٹی نہیں ہے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے ہم ہر رات میں جاگے، چاہے وہ کوئی بھی رات ہو، 21 ہو، 30 ہو، 25 ہو، ہم سب راتوں میں جاگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس فضیلت کو حاصل کریں گے، ثواب کو حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج دیکھیں آپ کہ ایک چیز معلوم ہی نہیں ہے، بہت سارے مسلمان کو پوچھے آج کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے، 21 تاریخ معلوم ہی نہیں ہے، یہ بھی شب قدر ہے، 23 تاریخ معلوم نہیں ہے، 25 تاریخ معلوم نہیں ہے، 27 معلوم ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 27 ہی کو شب قدر ہے اس لیے ایک رات عبادت کرو، اور اس سے 27 تاریخ میں بھی 27 کی رات میں بھی بندے کیا کرتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتا ہے اور وہاں جا کر کے گپے مار رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، جبکہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں بھی بندہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں، تم جو بھی مانگو گے میں دینے والا ہوں، لیکن بندہ نہ مانگنے کو تیار ہے، بندہ نہ اس حکم پر چلنے کو تیار ہے۔ اس لیے میں گزارش یہی کروں گا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہمارے سامنے ہے، ہم اس ضرور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں حصہ لیں اور ہر رات میں ہم جاگیں، ایک رات نہیں بلکہ ہر رات میں جاگیں گے اور اس کے ثواب کو انشاءاللہ تعالی ہم حاصل بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے میں ان سے گزارش کروں گا کہ لیانی باتوں سے اور فضول باتوں سے آپ بچیں، کیونکہ آپ مسجد میں آئے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ بیکار کی باتوں میں نہ پھنسے بلکہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ جتنا وقت آپ کے سامنے 10 دن ہے، آپ 10 دن میں اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا کر کے یہاں سے نکلیں انشاءاللہ۔ آپ سب آدمی ارادہ کریں کہ جس کے پاس سہولت ہے وہ انسان ضرور اعتکاف میں بیٹھے، کیونکہ یہ بھی ایک اہم عبادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اس لیے اس سنت کو بھی ہم کیا کریں گے، زندہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آخری عشرے میں خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف کی عبادت ہے، ایک تو اعتکاف کی عبادت ہے اور ایک لیلۃ القدر میں قیام ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
کہ جو بھی لیلۃ القدر کے اندر ایمان کے ساتھ اور اپنی خود احتسابی کے ساتھ قیام کرے گا، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ایک تو اعتکاف ہے، ایک لیلۃ القدر ہے، اور ایک قرآن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن کو نازل اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ایک جگہ کیا کہا، ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جبکہ اللہ نے کہیں اور فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ایک تو فکس ہے یہاں پر متقیوں کے لیے، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے کہ جو بھی قرآن کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارے گا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ جو بھی انسان خدا جو قرآن کے اکارڈنگ زندگی گزارے گا وہ انسان انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن بھی پڑھے، ایک ترتیب بنائے کہ انشاءاللہ تعالی یہ 2 عشرے تو ہم ایسے ہی گزار دیے، آخری عشرے میں انشاءاللہ تعالی ہم قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ذکر بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، اور صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں۔ اس طریقے سے بہت سارے نوافل ہیں، آپ ان کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔